اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں سے نوازتا ہے۔ ملک مصر کا بادشاہ جسے فرعون کہا جاتا تھا، اب آپ اس ملعون کا قصہ سنیں گے کہ کس طرح وہ ظالم بادشاہ خود کو اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لے آیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون انتہائی ظالم اور متکبر تھا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فرعون کو بھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی، اور وہ نافرمانی اور سرکشی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ایک دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، یاد رکھو آج کے بعد میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مانو گے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم اس کو رب نہ مانیں گے تو قتل کرا دیے جائیں گے۔ بس عافیت اسی میں ہے کہ فرعون ملعون کو رب تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ظلم و ستم اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سچا راستے کی طرف ہدایت کی روشنی دکھانا اور سمجھانے کے لیے اپنے بڑے معزز پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، فرعون جھوٹا ہے، وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا، وہ محض تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اور ہم سب کا رب تو صرف اللہ ہے، لہٰذا تم فرعون سے مت ڈرو، صرف ایک اللہ سے ڈرو جو حقیقت میں ہمارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سن کر فرعون کی ایک باندی جس کا نام مشاطہ تھا اللہ پر ایمان لے آئی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ مشاطہ نے زور سے بسم اللہ کہا اور کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو مشاطہ سے پوچھا، اے مشاطہ، اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا تو میرے باپ کا نام پکار رہی ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا، نہیں بیٹی، تیرا باپ خدا نہیں ہے، اصل خدا تو وہ ہے جس کی خبر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس سے بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، مشاطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ ٹھہر جا، آج میں اپنے باپ سے تیری شکایت کرتی ہوں اور شکایت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور مشاطہ کی ساری بات حرف بحرف فرعون کو بتا دی۔ فرعون کو مشاطہ کی بات انتہائی ناگوار لگی اور اپنی گستاخی پر بہت غصہ آیا، اور فرعون نے فوراً مشاطہ کو بلایا۔ مشاطہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی تھی، اور فرعون کا حکم ملتے ہی بچوں کو ساتھ لیا اور دربار میں پہنچ گئی۔ فرعون نے کہا، اے گستاخ عورت، یہ میں نے کیا سنا ہے؟ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟
مشاطہ نے کہا اے فرعون تو نے جو کچھ سنا ہے بالکل سچ سنا ہے، میں تو صرف اس ایک خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ فرعون نے کہا مشاطہ عقل سے کام لو، اگر تو نے اپنی بات سے انکار نہ کیا اور مجھے اپنا رب نہ مانا تو میں تجھے تیرے بچوں سمیت آگ میں جلا دوں گا۔ مشاطہ نے بے خوفی سے جواب دیا اے فرعون میں جس ذات کو اپنا رب مانتی ہوں اس سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اس کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، مگر اس رب کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا، اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتی۔ میں اپنے اللہ کی خاطر تیرے ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ فرعون نے جب مشاطہ کی بات سنی تو بہت غضبناک ہو گیا اور درباریوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کڑاہی میں تیل گرم کرو۔ فرعون کے حکم کی تکمیل جب تیل گرم کر دیا گیا تو فرعون نے مشاطہ سے کہا اے مشاطہ دیکھو اب بھی وقت ہے، یہ تیل کھول رہا ہے، تو میرے خدا ہونے کا اقرار کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، بے تحاشا مال و دولت بھی تجھے دوں گا، لیکن اگر تو نے انکار کر دیا تو تجھے تیرے بچوں سمیت اس تیل میں ڈال کر جلا دوں گا۔ پیارے بچوں، مشاطہ اللہ کی محبت میں اتنی سرشار تھی کہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئی، اور اس نے فرعون کے مال و زر کو ٹھکراتے ہوئے کہا اے فرعون میں تو بس ایک رب پر ایمان لا چکی ہوں، اور اب دنیا کی دولت کی خاطر میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی لا کر میرے قدموں میں ڈال دے تب بھی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے سب سے پہلے تو اس کی بڑی بیٹی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے مشاطہ کی بڑی بیٹی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ مشاطہ سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو کھولتے ہوئے تیل میں جلتا دیکھ رہی تھی، لیکن ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جب مشاطہ کی بیٹی تیل میں جل گئی اور ہڈیاں گوشت سے الگ ہو گئیں تو فرعون نے مشاطہ کے 6 ماہ کے بچے کو تیل کی کڑاہی میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب سپاہیوں نے 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر کڑاہی کے قریب آئے تو فرعون نے سپاہیوں کو کچھ ٹھہرنے کا حکم دیا، اور پھر مشاطہ کی طرف دیکھ کر بولا مشاطہ کیا اب بھی تو کچھ کہتی ہے؟ اور پھر کہنے لگا اب بھی مجھ پر ایمان لانے سے انکار کرو گی؟ مشاطہ نے جب اپنے دودھ پیتے معصوم بچے کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل لرز گیا، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے، اس کے حوصلے پست ہونے لگے۔ اچانک مشاطہ کا وہ 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا اے ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھولتا ہوا تیل نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مشاطہ نے جب اللہ کی قدرت سے اپنے بچے کو اس طرح بولتے دیکھا اور سنا تو اس کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، اور جذباتی ہو کر اپنے بچے سے کہنے لگی تو بھی اس میں کود جا۔ اس کے بعد فرعون سے مخاطب ہو کر کہا اے بدبخت ظالم فرعون، میری ایک خواہش یہ ہے میرے جلنے کے بعد میرے بچوں کو، میری ہڈیوں کو، کپڑوں کو ایک ساتھ دفن کر دینا۔ یہ کہتے ہی مشاطہ نے کھولتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کو معلوم ہے اس واقعہ کے کئی برس بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت فرحت بخش خوشبو محسوس ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیارے نبی یہ خوشبو فرعون کی باندھی مشاطہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے والا کبھی ظلم و ستم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا کرتا، اور اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے بہترین دین منتخب فرمایا ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مانو، اور اس کی مانو گے کسی بھی حالت میں کسی بھی قسم کا شرک کرنے سے باز رہو گے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہرگز نہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اللہ ہمیں نیک بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔